السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالخصوصاً عید مبارکہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ میں یہ منقبت پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں چاہتا ہوں آپ کا ساتھ، تو آپ سب مل کے میرا ساتھ دیں اور میرے ساتھ پڑھیں۔ پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے، نعرہ حیدر یوں بھی لگانا واجب ہے، علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی۔ پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے، نعرہ حیدر یوں بھی لگانا واجب ہے۔ اور میں یہ کہتی تھی سورج کی گرمی، میں یہ کہتی تھی سورج کی گرمی، جلتے دلوں کو اور جلانا واجب ہے، جلتے دلوں کو اور جلانا واجب ہے۔ پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے، نعرہ حیدر یوں بھی لگانا واجب ہے۔ اور ذکر علی پر انگلی اٹھائی ہو جس نے، ذکر علی پر انگلی اٹھائی ہو جس نے، اس انسان پر ہاتھ اٹھانا واجب ہے، اس انسان پر ہاتھ اٹھانا واجب ہے۔ ارے پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے، نعرہ حیدر یوں بھی لگانا واجب ہے۔ اور میں تو ہوں تقلید میں نبیوں کی لوگوں، میں تو ہوں تقلید میں نبیوں کی لوگوں، اور کرب و بلا میں خون بہانا واجب ہے، کرب و بلا میں خون بہانا واجب ہے۔ اور پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے، نعرہ حیدر یوں بھی لگانا واجب ہے۔ اور چھوڑ کے واجب سجدے کو کہتے تھے سعید، چھوڑ کے واجب سجدے کو کہتے تھے سعید، مولا کو تیروں سے بچانا واجب ہے، مولا کو تیروں سے بچانا واجب ہے۔ پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے، نعرہ حیدر یوں بھی لگانا واجب ہے۔ اور میرا علی افضل ہے سارے نبیوں سے، میرا علی افضل ہے سارے نبیوں سے۔ ارے کیسا تقیہ، ہاں کیسا تقیہ یہ تو بتانا واجب ہے، نعرہ حیدر یوں بھی لگانا واجب ہے۔ پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے، نعرہ حیدر یہ بھی لگانا واجب ہے۔ اور یہ خاص میسج ہے کہ شیعہ سنی بعد میں کرنا بچوں کو، شیعہ سنی بعد میں کرنا بچوں کو، پہلے تو انسان بنانا واجب ہے، پہلے تو انسان بنانا واجب ہے۔ پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے، نعرہ حیدر یوں بھی لگانا واجب ہے۔ جان کا خطرہ جس مجلس میں ہو سجاد، جان کا خطرہ جس مجلس میں ہو سجاد، ماں نے بتایا ہے کہ جانا واجب ہے، ماں نے بتایا ہے کہ جانا واجب ہے۔ پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے،
حیدر یوں بھی لگانا واجب ہے، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة الميامين المنتجبين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وانا من الحسین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ہم عید غدیر منا چکے ہیں اور عید مباہلہ بھی گزر چکی ہے۔ اس سلسلے میں اب محرم نزدیک ہے، تو جو درخواست کی گئی وہ یہ کہ کسی بھی ایک موضوع پر گفتگو کی جائے کہ جو ضرورت کے تحت ہو مومنین کی۔ دیکھیے، اس سال کا جو محرم ہے وہ کافی کہیے بہت مختلف ہے، کافی مختلف ہے، یا بالکل 180 ڈگری 180 درجہ مختلف ہے تمام گزشتہ محرم جو گزرے ہیں، لیکن بہرحال ہے مختلف۔ اس میں تمام مسائل جو ہیں وہ دیکھ کر مومنین دیکھیں۔ ڈاکٹر حضرات اپنی بات کہہ رہے ہیں، مراجع فتوے دیے جا چکے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات کی بات پر عمل کیا جائے اور اس کے مطابق چلا جائے، اور اس کے قیود، شرائط، لیمیٹیشنز، حد بندیاں وہ سب تمام مومنین کے لیے واضح ہیں، اور اس میں کوئی ایسی شک یا شبہ کی یا مبہم کوئی بات ایسی رہ نہیں گئی ہے۔ اس میں جو بات ہے وہ یہ کہ رسول خدا کی حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے میں نے پڑھی، جس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، اور یہ حدیث فرش اعضاء پر آنے والے بچے کو پتہ ہے۔ دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے کیا پڑھی جو ختمی مرتبہ سے منقول ہے کہ حسین ابن علی کے، مولا حسین کے قتل کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے، ایک ایسی تپش ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ سید الشہداء کا غم اور مومنین کے قلوب، یہ ان کا ایک دوسرے کا ساتھ ہے، عالم غیب سے اس دنیا میں رہے گا، اور یہ اسی غم کے ساتھ انشاءاللہ، اسی غم کی گرمی کو لے کے، تپش کو لے کے، اور سید الشہداء کی محبت کو لے کر دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ اب اس میں ایک دو سوالات ہیں، دو تین باتیں ہیں۔ جو باتیں ہیں مجلس کے حوالے سے کہ مجلس کیونکہ، اب یہ میں بتا دوں کہ یہ بات جو میں آج کروں گا آپ کے سامنے کیوں کروں گا، وہ اس وجہ سے کہ ایک بہت بڑا حصہ مجالس کا وہ چلا جائے گا، شفٹ ہو جائے گا کس پر؟ آن لائن پر۔ اور آج کل کے جو ارتباط اور اتصالات کے وسائل ہیں، جو ماس میڈیا کمیونیکیشن ہے، جو ورچوئل ورلڈ ہے، جو آن لائن ہے، انٹرنیٹ ہے، اور یہ سب جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا اس میں ایک عجیب سی طبیعت ہو جائے گا۔ مسئلہ سب سے پہلا جو سامنے آئے گا کہ آپ نے کسی کی مجلس لگائی، وہ سن رہے ہیں، مجلس اس کی پسند نہیں آئی، آپ نے بٹن دبایا کھٹ سے، جو فرض کیجیے امریکہ میں اشرا ہو رہا ہے وہاں چلے گئے۔ اچھا، امریکہ والے کا پسند نہیں آیا، آپ نے بٹن دبایا آسٹریلیا چلے گئے۔ آسٹریلیا والے کی آپ نے 15 منٹ سنی، آپ کو پسند نہیں آیا، آپ ہندوستان میں کسی کی مجلس آن لائن آ رہی چلے گئے۔ تو آپ کا ذہن، ایک بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن کسی ایک چیز کو ٹریک نہیں کر پائے گا۔ جب ہم مجلس میں آتے تھے، بیٹھ جاتے تھے فرش اعضاء پر، پیچھے لوگ بیٹھ چکے ہیں 4-5 سو، اٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس کے اپنے فائدے تھے، نقصانات تھے، اور یہ آن لائن مجالس ہونے کے اپنے فائدے اور اپنے نقصانات ہیں۔ ایک بات تو یہ، بہرحال آن لائن مجلس سننے والوں کے ساتھ میں کچھ باتیں کروں کہ مجلس جب سنیے گا آپ تو اس میں بڑے احترام سے سنیے گا، ادب اور قاعدے کے ساتھ سنے انسان۔ باقاعدہ کمپیوٹر رکھے، اسکرین اگر LCD ٹی وی جو ہے، اب مجھے اس کو LCD کہتے ہیں میرے خیال سے، آج کل کے جو
اسمارٹ ٹیلی ویژن، اسمارٹ اسکرینز آ رہی ہیں، اس کو آپ باقاعدہ دری بچھائیے، چاندنی بچھائیے، حدیث قصہ پڑھیے، وہاں پر مجلس شروع میں 15 منٹ اگر موجود ہیں ابھی تو آپ گھر میں بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھیے، سب کہیے کھانا وانا. ایسا نہ ہو کہ انسان فرض کی چائے بھی پی رہا ہے، مجلس بھی سن رہا ہے. سید الشہداء کا ذکر سن رہے ہیں ہم، جہاں پر فضائل اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، فضائل جناب امیر کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز جو اس مجلس کے سماعت کے سننے کے آڈینس سید الشہداء کی مجلس کا ایک خاص آڈینس ہوتا ہے. اہل بیت کی مجالس، فضائل اور مناقب اور مصائب کو سننے والا آڈینس ایک خاص آڈینس ہوتا ہے. وہ کوئی تقریر نہیں سن رہا، وہ کوئی داستان نہیں سن رہا ہوتا، اس کو علم ہے اس بات کا کہ ملائکہ کا نزول شروع ہو چکا ہے. لہٰذا گھر کے افراد ایک صاحب صوفے میں لیٹے ہوئے، ایک صاحب ایزی چیئر پر بیٹھے ہوئے، ایک صاحب کاؤچ پر برا جمان ہے، ایک چٹائی پر لیٹا ہوا ہے، ایک کے آگے فرض کیجئے کہ ڈرائی فروٹس کھا رہا ہے، ایک صاحب چائے پی رہے ہیں. فضائل تو ہو رہے ہیں، ابھی مصائب آئیں گے تو روک دیجئے نہیں. یاد رکھیے گا، اگر آپ نے گھر کے اندر آن لائن مجلس سنتے وقت بھی فزیکل اٹینڈنس والا، فزیکل اپیئرنس والا، فزیکل اٹینڈ کرتے تھے جو آپ مجلس کو جا کر کے امام باڑے میں، وہ ماحول بنا کر رکھا، اس کی برکت آپ 10 دن کے بعد دیکھیں گے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کو ماننی پڑے گی. کیوں ماننی پڑے گی؟ کیونکہ یہ بات میرے فائدے کی نہیں ہے. دلیل اس کی کیا کہ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ بات کسی ایک ذاکر کے لیے نہیں کر رہا. میں کسی ایک گروپ سے وابستہ نہیں ہوں، میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ نہیں ہوں، میں کسی سیاسی نظام کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کی، جو سرحدوں سے ماورا ہیں، جو عالم غیب اور عالم ظہور دونوں جن کی قبضہ قدرت میں، جن کی ایک نظر کرم اگر ہو جائے تو زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی. جس کو جتنی حاجتیں، جو جتنا امام حسین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محتاج تصور کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ احترام کے ساتھ آن لائن گھر میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر، لیپ ٹاپ پر، یا اپنے کسی بھی اس وسیلے پر، اپریٹس یا گیجٹس جو ہیں جس کو کہتے ہیں ساز و سامان، اس پر مجلس سنے گا. تو میں نے کیا کہا؟ دری بچھائیے، چاندنی بچھائیے باقاعدہ. اگر کسی کو الرجی نہیں ہے تو اگربتی جلائیں، فاصلے کا خیال رکھیں اپنے، اور پھر باقاعدہ ڈھنگ کے ساتھ. اچھا ہم باہر تو جا نہیں رہے تو لال قمیض پہنے ہوئے گھر میں تو ہیں، اور لال ہم نے ٹی شرٹ فرض کی ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے نہیں، باقاعدہ کالے کپڑے پہن کر بیٹھیے. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں پر ذکر مولا ہوتا ہے، اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں پر ذکر سید الشہداء ہوتا ہے، اس مقام پر سیدہ کی، شہزادی کونین کی نگاہیں آ کر گڑ جاتی ہیں، اور شہزادی کونین اس جگہ کو دیکھتی ہیں اور اپنی نگاہ، مبارک نگاہ میں سے گزارتی ہیں. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ پرسا دے رہے ہیں شہزادی کونین کو، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کائنات کے وارثوں کے ساتھ، کائنات کے مالکوں کے ساتھ، جنت و جہنم جن کی قبضہ قدرت میں، ان کا ذکر سننا ہے، تو پھر آپ گھر میں کالے کپڑے پہن کر سنیے گا، اور باقاعدہ ادب احترام. یاد رکھیے یہ محرم ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس محرم میں وہ تہذیب آزاداری نہ سیکھ پائیں. اور اگر میں بتاؤں کہ میری نسل کے لوگوں کی تہذیب آزاداری کیا تھی، تو شاید آج کل کے ٹین ایجرز جو ہیں، یا ٹین ایجر سے چھوٹے جو بالکل چائلڈ ہوڈ میں ہیں، یا اس سے بھی چھوٹے جو فرض کیجئے کہ اتنے چھوٹے بچے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تہذیب آزاداری کیا تھی اور احترام آزاداری کیا تھا. تو اس کو آپ سب سے پہلے اپنی نظر میں رکھیے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو مہاراجا نے بتا دیا کہ سینیٹائزر استعمال کریں، ماسک لگا کر جائیں. اگر پورے شہر میں آپ گھوم رہے ہیں، اس کے بعد مجلس میں جانا ہے، تو آپ وہ کپڑے اتاریے، چینج کیجئے، شاور لیجئے، تاکہ اگر خدا نخواستہ وائرس جسم پہ کہیں ہے. اب یہ ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں میرا ڈومین تو ہے نہیں، میرا شعبہ ہے نہیں، میری اسپیشلائزیشن یہاں نہیں ہے، لہٰذا وہ جو کہہ رہے ہیں ان کے حساب سے آپ چلیے. اور اگر آن لائن بیٹھ کے سننا تو یہ سب آپ کو بتا دیا. اپنے ٹائم ٹیبل کو، شیڈیول کو مجلس کے مطابق سیٹ کیجئے کہ فلاں علامہ کی مجلس سننی ہے، ذاکر کی مجلس سننی ہے، وہ 9 بجے رات کو آئے گی تو 8:30 بجے، 8:45 بجے آپ کھانا کھا چکے ہوں، یا اس کے بعد مجلس کے بعد کھانا کھائیے. یعنی پورا ماحول گھر میں مجلس کا رہے، پورا ماحول. وہ جگہ معمولی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر ذکر حسین سنا جائے، کیا جائے، رویا جائے. ایک بات تو یہ ختم ہو گئی. دوسری بات، مجلس کی حقیقت کیا ہے؟ مجلس ہے کیا؟ امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا
جو ایسی مجلس میں جا کر بیٹھے، محفل میں جا کر بیٹھے، گیدرنگ میں بیٹھے جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے، تو لا یمیت قلبہ یوم تموت القلوب. جو شخص ایسی مجلس میں جا کے بیٹھے کہ جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے، 8ویں امام فرما رہے ہیں اس دن جب سب کے دل مر جائیں گے، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا. جب سب کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا. تو وہ مجلس آپ اپنے گھر میں کر رہے ہیں، اسکرین پہ مولانا دکھ رہے ہیں، علامہ دکھ رہے ہیں آپ کو اسکرین پر، لیکن بیوی بچے بھائی بہن سب والدہ والد بیٹھے ہوئے ہیں. اگر نامحرم محرم ہے تو ایک فاصلہ رکھ کر بیٹھیے اور ایک نامحرم محرم کا خیال کیجئے، اور اس کے بعد آپ اس طرح سے اس مجلس کو سنیے کہ جو آن لائن مجلس آپ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مجلس سن رہے ہیں سید الشہداء کی. جو ایسی مجلسوں میں جا کر بیٹھے گا، کیونکہ یہ مجلس جو آپ گھر میں سن رہے ہیں اسکرین پر مولانا کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی مجلس ہے کہ جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو. تو امام فرما رہے ہیں کہ اس دن، جس دن سب دل مر جائیں گے، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا. توجہ کیا آپ نے؟ مجلس میں بیٹھنے کا ثواب صرف یہ. اور پھر اس کے بعد کس کی مجلس سنی جائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم امامے والوں کی مجلس سنتے ہیں قبلہ. الحمدللہ، اس میں کون سے الحمدللہ کی بات ہے؟ ہم ٹوپی شیروانی والوں کو نہیں سنتے مجلس. اس میں کیا یعنی کیا آیت اتری امامے والوں کے لیے اتری ہے؟ یہ جو ٹوپی شیروانی والے حضرات مجلس پڑھتے ہیں، خدا نخواستہ وہ محبت اہل بیت نہیں رکھتے. حضور نہ امامے کے لیے آیت اتری ہے نہ ٹوپی شیروانی کے لیے. آیت تطہیر اتری ہے پنجتن کے لیے 12، 5 اور 14 کے لیے. لہٰذا نہ امامہ معیار ہے اور نہ شیروانی ٹوپی معیار ہے. یاد رکھیے گا معیار کیا ہے کہ جہاں پر امر اہل بیت کو زندہ کیا جائے. یہ امر اہل بیت کیا ہے؟ فرمایا جہاں پر امامت اور اس کے متعلق چیزیں جو امام نے آپ کی ذمہ داریاں بتائی ہیں، وہ ذمہ داریاں نہیں جو میں خود ساختہ ذمہ داریاں بتا رہا ہوں، اپنی من پسند دل پسند باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، بلکہ جو ائمہ نے کردار سازی، اصول دین، فروع دین کے متعلق باتیں بتائی ہیں، سماج میں رہنے کا طریقہ بتایا ہے وہ. اس کے بعد فضائل اور مصائب سید الشہداء، فضائل اور مصائب جناب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. فرمایا مولا نے رحم اللہ من احیا امرنا، خدا کی رحمت اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے. فرمایا کہ مولا آپ کا امر کیا ہے اور زندہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یتعلم علومنا ویعلم الناس علومنا، ہمارے علوم کو سیکھے جو شخص اور پھر جا کر ہمارے علوم کو لوگوں کو سکھائے. شام کے اخبار کی ہیڈ لائنز پڑھنے کا نام مجلس نہیں ہے، سیاست بگاڑنے کا نام مجلس نہیں ہے، وزیر اعظم پرائم منسٹر کو للکارنے کا نام مجلس نہیں ہے. جو میر حدیث نے جلسہ نہیں مظلوم کی یہ بزم عزا ہے، یا رونے کی لذت اور رلانے کا مزہ ہے. علی اللہ مقام الشریف جناب میر حدیث فرماتے ہیں کہ یہاں پر مومنین کو رونے میں ایک لذت ملتی ہے. اب کوئی اگر سمجھے گا لذت کا لفظ مولانا کیا آپ مزے کے لیے، یہ لذت ایمانی ہے. قرآن میں خدا ایسی لذت کی بات کر رہا ہے. وہ آیت اب ادھر چلی آئے گی گفتگو، لیکن مومنین کو ایمان کے متعلق جو کام ہوتے ہیں اس میں لذت محسوس ہوتی ہے. آپ کربلا، نجف سے کربلا پیدل چلتے ہیں، تھکن سے پیر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک لذت ہے. دنیا کہتی ہے آپ دیوانے، آپ کہتے ہیں کہا کریں دیوانے، ہمیں یہ دیوان کی منظور ہے، قبول ہے. تو سر آپ ماتم کر رہے ہیں 2 گھنٹے کھڑے ہو کر، لوگ کہتے ہیں عجیب بیوقوف لوگ پیٹے جا رہے ہیں اپنا، آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہمیں لذت ایمانی ہے. یہ دنیا کہہ رہی ہے آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ ماتم کر رہے ہیں. لہٰذا وہ تمام چیزیں دیکھیے جس پر ائمہ نے تاکید کی ہے. اب آئیے عزاداری کی طرف. لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ جو روئے آدمی، جو انسان روئے تو رونے کی شرائط ہے کچھ. حضور رونے کی کوئی شرط نہیں ہے. 2 شرطیں ہیں رونے کی. ایک تو یہ کہ مظلومیت امام حسین نگاہ کے سامنے رہے، دوسرا دشمن امام حسین کے بارے میں نفرت دل میں رہے. یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں. اب آپ باہر نکل کر نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، مجلس میں آنے سے پہلے آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ آپ کا فعل ہے، اس کا گناہ ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. یہ بات واضح ہے کہ بے نمازی کو سید الشہداء پسند نہیں کرتے، بے حجاب خاتون کو سید الشہداء پسند نہیں کرتے، سود کھانے والے کو، انٹرسٹ اور بیاج کھانے والے کو امام حسین پسند نہیں کرتے، امام حسین گانا سننے والے کو پسند نہیں کرتے، امام حسین والدین کی بے احترامی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، امام حسین اس شوہر کو پسند نہیں کرتے جو اپنی بیوی کو
اس کے ساتھ غلط طریقے سے گفتگو کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے. امام حسین اس بیوی کو جو شوہر کو اذیت دے پسند نہیں کرتے. امام حسین علیہ السلام ان بچوں کو کہ جو اپنے والدین کا احترام نہ کریں پسند نہیں کرتے. ان باپوں کو جو بچوں کی تربیت نہ کریں، ان کی عزت نہ کریں، ان کی توہین کریں پسند نہیں کرتے. امام حسین علیہ السلام واجبات کو جو انجام نہ دے پسند نہیں کرتے. یہ بات واضح ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن بالکل وہی مثال کہ اگر میں نے صبح کی نماز نہیں پڑھی تو اس کا گناہ ملے گا، ظہر کی نماز پڑھی اس کا ثواب ملے گا. نہ ظہر کی نماز کا پڑھنا صبح کی نماز کو کا مداوع ہو سکتا ہے اور تلافی، نہ ظہر کی نماز صبح کی نماز قضا کرنا ظہر کے ثواب میں کوئی کمی کر سکتا ہے. لہٰذا اگر کوئی مجلس سے پہلے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو مستحق کا عذاب ہے، مجلس کے بعد کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو مستحق کا ثواب ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور سید الشہداء پر گریہ کرنا بذات خود توبہ اس کا نام ہے. تو آپ دیکھیے کہ امام حسین پر گریہ کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حرام کام سے رکنا چاہیے، واجبات کو انجام دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے کیا فائدہ آپ کے گریے کا، آپ تو نماز نہیں پڑھتے، انحراف ہے یہ فکر. مراجع ہمارے اس فکر کو نہیں مانتے. آپ جو بھی غلط کام کرتے ہیں اس کا مجلس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو مجلس میں آنا ہے. ہر چیز واجب ہے، فریضہ ہے. اگر میں نے جو مثال دی، اگر میں نے ماہ مبارک رمضان کے روزے نہیں رکھے تو مجھ پر حج واجب ہو گیا ذی الحج میں، تو کیا میں نہ جاؤں کیونکہ میں نے روزے نہیں رکھے؟ نہیں. خدا نے جب ہدایت دی، اور سید الشہداء پر گریہ ہدایت کی روح کو جسم میں، روح میں بیدار کرتا ہے. تو آئمہ نے گریہ کی کیا فضیلت بیان کی؟ سید الشہداء سے متعلق گریہ کے جتنے بھی درجات ہیں اس کو آئمہ نے اکرام کیا، احترام کیا، اس کے لیے کریڈیبلٹی قائل ہوئے آئمہ. سب سے پہلے من، جس نے امام حسین کے ذکر کو سنا، من ذکرنا عندہ یا من ذکر عندہ مصابنا، وہ شخص کہ جس کے سامنے ہماری مصائب کا ذکر کیا گیا، وہ شخص جس کے سامنے ہمارے مصیبتوں کا ذکر کیا گیا. اغراء رقت عینہ، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہے نہیں آ گئے. دوسرا مرحلہ تسیل دموعہ علی خدیہ، آنکھوں سے آنسو بہ کر رخساروں تک آ گئے. پھر کیا فرمایا؟ رحم اللہم ارحم الصرخۃ التي خرجت لنا، خدایا اس چیخ پر رحم فرما جو حلق سے نکالتی ہے ہمارے مصائب کو سن کر. اللہم رحم اللہ وجوہا غیرت من اجل الحسین، خدا ان چہروں پر رحم فرما کہ جو حسین کی محبت کی وجہ سے، حسین کی خاطر جن کا رنگ متغیر ہو گیا ہے. جو کربلا مولا حسین کی زیارت کو گیا عاشور کے دن 40 پہ، دھوپ میں کھڑا ہے مولا حسین کی خاطر زیارت پہ جانے کے لیے، چہرے کا رنگ جھلس گیا، چہرے پر اس پر رحمت نازل ہوگی. جو کہیں پر بھی بیٹھ کر گریہ کر رہا ہے، وہ دھوپ میں چلا، برف باری میں چلا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرے پہ اذیت کے آثار ہے. امام صادق فرمانے خدا کی رحمت ہو. لہٰذا واجب کو بنیاد بنا کر امام حسین کی گریہ کی حیثیت کو کم مت کرے. کوئی بات سن لے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، حرام سزا کا مستحق ہے، حرام کرنے والا، واجبات کو چھوڑنے والا سزا کا مستحق ہے. لیکن ان باتوں کو بنیاد بنا کر مجلس اعضاء حسین پر حملہ مت کیجئے. جب حاجی جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بندرگاہ پر، پورٹ پر، ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے آج تک کتنی نمازیں قضا کی، آپ نے کتنا سود کھایا، آپ نے والدین کا احترام کیا یا نہیں کیا. بھائی حاجی جا رہے ہیں، توبہ قبول ہوگی ان کی، پاک ہونے کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ جب مسجد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں جمعے کی نماز، عید کی نماز کے لیے، آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، آپ نے خمس دیا کہ نہیں دیا، آپ نے والدین کا احترام کیا یا نہیں کیا، آپ نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا تو نہیں، آپ نے بیوی کو غلط لفظ تو نہیں کہا. نہیں پوچھتے آپ، کیونکہ جو کام نیک کام کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ نیک کام کرنے اسی لیے آ رہا ہے کہ اس کی زندگی سے برائیاں ہٹیں. مجلس میں جو شخص آ رہا ہے حسین ابن علی پر گریہ کرنے کے لیے، تو یہ طہارت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. لہٰذا میں نے آپ کو بتایا کہ گریہ کرنے کا کیا ثواب ہے، خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور پھر اب بات آتی ہے کس کی مجلس سنیں. دیکھیے مجلس اس کی سنیے جو آپ کے ذہن میں موجود سوالات کا جواب دے. ایک بچہ ہے 14 برس کا، اس کی سمجھ میں وہ دقیق اور ثقیل مجلس نہیں آئے گی کہ جو 25 برس کا یا 35 برس کا انسان سن رہا ہے. 14 برس کا بچہ ہے. لیکن اپنے بچوں کو پختہ مجالس میں لے جائیے جہاں پر قرآن کے ذریعے بات ہو، جہاں پر احادیث کے ذریعے بات ہو، جہاں ائمہ کے واقعات سنا جائیں، جہاں محبت ائمہ کو بڑھایا جائے. میں نے عرض کیا کہ صبح کا اخبار یا شام کا اخبار پڑھنے والا اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے سیاست کی باتیں کرنے والا وہ مجلس نہیں ہے. مجلس نام ہے علوم اہل بیت کے ذریعے لوگوں کے ذہن کو اور لوگوں کے عمل کو اور لوگوں کی روح کو سدھارنے کا نام ہے.
اور میری بات کی دلیل کیا؟ میری بات کی دلیل ہندوستان کے متحدہ برٹش انڈیا کے وہ بڑے بزرگان خطباء اعظم، یعنی جو بزرگ ترین خطیب ہیں، آپ دیکھ لیجئے نام ان کے، کیا شیروانی ٹوپی والے، خدا ان کو رحمت کرے، اور کیا امامے والے، دونوں اس گروہ میں شامل ہیں کہ جنہوں نے ممبر سید الشہداء کی اور اس چوکھٹ کی اور اس ڈیوڑی کی خدمت کی ہے سید الشہداء کی. ان کے نام میں لوں تو ابھی کافی وقت نکل جائے گا، ان سب پہ رحمتیں ہوں. وہ کیا کرتے تھے؟ فضائل اہل بیت، مصائب اہل بیت اور اہل بیت کے معجزات بتاتے تھے، لوگوں کو اہل بیت کے نزدیک لاتے تھے. مجلس نام ہے اہل بیت کے نزدیک لانے کا، پیار و محبت کے ساتھ. خبردار کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی مسلک کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے. تو آپ جب جائیں مجلس میں تو سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ کے سوالات کے جواب ملے کہ نہیں ملے. حضور مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو شخص کرکٹ کی کمنٹری کر رہا ہو، بچوں کے لیے مثال ہے، اور فرض کیجئے یورپ میں کوئی فٹ بال کا کپ چل رہا ہو، لیگ چل رہی ہو، اس کی کمنٹری شروع کر دے تو اس سے کیا کہا جائے؟ کہا ارے میاں تم کو بٹھایا گیا کرکٹ کے میدان کے سامنے کہ کرکٹ کی کمنٹری کرو، تم یہ اپنے کان میں ہیڈ فون لگا کر وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں یورپ سے وہ تم کیوں سنا رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، کسی دوسرے کو لانے دو. اچھا وہ وہاں بیٹھ کر اگر قرأت قرآن کرنے لگے، گونا نہیں کہ بہت ثواب کا کام ہے، کہا جائے گا آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، بہت ثواب ہے، لیکن یہاں پر آپ کو پیسے دیے گئے، بلایا گیا ہے جس خدمت کے لیے، جس مقصد کے لیے، لوگ جو آپ سے سننا چاہتے ہیں، لوگ جو بیٹھے ہوئے ریڈیو سے کان لگائے ہوئے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں کہ آپ کرکٹ کا حال سنائیے کہ کرکٹ کے میدان میں کیا ہو رہا ہے، کس نے کیا کارکردگی انجام دی، کس کی کیا، کس نے کس طرح سے کیا کام انجام دیا، کس کی ریپوٹیشن کیا رہی، کس کی کارکردگی کیا رہی، کس نے کیا پرفارمنس انجام دی، یہ آپ کو بلایا گیا. بجٹ پر تقریر کرنے کے لیے اگر وزیر خزانہ آئے اور فائنانس منسٹر بجٹ پہ تقریر کرنے کے لیے آئے اور وہ وہاں پر آ کر کے بھجن پڑھنے لگے، دعا پڑھنے لگے، مناجات پڑھنے لگے اور 1 گھنٹے بعد چلا جائے تو کہا جائے گا یہ کیسا وزیر ہے. اگر ڈاکٹر آئے بجائے آپ کو دوا دینے کے وہاں پر آ کر فرض کیجئے کہ پیڑ اگانے پر، ٹری کی پلانٹیشن پر اور سبزہ لگانے پر، ایکو سسٹم کو بچانے پر بات کرنے لگے، آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ پریشر چیک کیجئے، میرا گلا چیک کیجئے، اسٹیتھو لگائیے، آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو ضروری نہیں ہر بات جو مفید ہو اس کو ہر جگہ کہا جائے. جس مقصد کے لیے جو بزم، محفل، مجلس، اجتماع، گیدرنگ منعقد کی گئی ہے وہی بات وہاں پر ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوتی. جب پرائم منسٹر جاتے ہیں کسی ایسی جگہ پر کہ جو فوجی اڈا ہے، وہاں فوجیوں سے متعلق بات ہوتی ہے. پرائم منسٹر یونیورسٹی میں آتا ہے، اکیڈمک بات ہوتی ہے. آپ مجلس میں بیٹھے ممبر امام حسین پر، امام حسین کی بات کیجئے، امام حسین کے بچوں کی بات کیجئے، امام حسین کے جد کی بات کیجئے، پنجتن کی بات کیجئے. بتائیے کہ اصول دین کیا ہے، فروع دین کیا ہے، جو احادیث ائمہ کی وہ بتائیے. زیارت عاشورہ پر گفتگو کیجئے، زیارت اربعین پر، زیارت جامع کبیرہ پر، زیارت امین اللہ پر، یہ بات کیجئے. لہٰذا کوئی شخص اگر دائیں بائیں جا رہا ہے اور ادھر سے ادھر نکل رہا ہے مجلس میں، مت جائیے اس کی مجلس میں. یہ شخص معارف اہل بیت نہیں بتا رہا، یہ کوئی اور باتیں کر رہا. تو سب سے پہلے میں نے کیا بتایا؟ ان مجالس میں جائیے جو آپ کے سوالات کے جواب دیں اہل بیت کے بارے میں. باٹنی کے بارے میں آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے، بایولوجی کے بارے میں، فزکس کے بارے میں. اب مولانا بیٹھ کے فزکس کے کوئی لاء بتا رہے ہیں، کتنے بڑے مولانا، زبردست. بھائی ایک برسبیل تذکرہ ایک چیز آ جائے، ٹچ کرتے ہوئے چلے جائے مولانا، ٹھیک ہے، لیکن فزکس کے لاء سمجھانے کے لیے نہیں ہے مجلس. مجلس ہے اہل بیت کے علوم کے لیے. تو آپ کو آپ کے سوالات کے جواب ملے. دوسری چیز بات ہو اہل بیت کے متعلق. تیسری چیز، ایک چیز بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، وہ یہ کہ ذاکرین حضرات کیا کہتے ہیں، شہزادہ قاسم کی مجلس ہے، مولا عباس علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، اس میں وہ صاحب آ کر کہتے ہیں، یا صاحب یا صاحبہ دونوں جو میرے پاس اطلاعات ہیں، دیکھیے یہ مصائب غلط ہیں، یہ مصائب بھی جو آپ سنتے ہیں غلط ہے، یہ بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط ہے، یہ تو ہوا ہی نہیں تھا، وہ ضعیف ہے. صحیح مصائب میں اب پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. حضور آپ کو حق نہیں ہے عزاداران امام مظلوم سے ان کے آنسوؤں کو چھیننے کا. آپ کو کس نے حق دیا کہنے کا کہ یہ مصائب غلط ہے یا وہ مصائب غلط ہے؟ جو صحیح مصائب آپ سمجھتے ہیں وہ پڑھ دیجئے. مصائب کا ڈائسیکشن مت کیجئے، مصائب کو انالیٹیکل انداز میں پیش مت کیجئے. جھوٹ بولنا گناہ ہے. اگر کوئی جھوٹے مصائب پڑھا، اس کو علم ہے کہ مصائب نہیں ہوئے تھے، جھوٹ بولنا گناہ ہے. مولا حسین کے ساتھ کہا وہ مجرم ہے،
جھوٹ بولنا امام کے بارے میں، شہزادیوں کے بارے میں، ہمارے شہزادوں کے بارے میں، جناب قاسم، شہزادہ علی اصغر، حضرت ابو الفضل عباس، اصحاب باوفا، جناب حبیب ابن مظاہر، جناب زہیر ابن قین، جناب حر، ان سے جھوٹ منسوخ کرنا جان بوجھ کر، شہزادیوں کے مصائب پڑھنا جان بوجھ کر جس میں جھوٹ ہے، امام حسین کے بارے میں جھوٹے مصائب پڑھنا جان بوجھ کر حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ یہ نہیں کہہ رہا میں کہ یہ کریں، ہر سال ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے صاحب، ہر سال ایک آدمی دھیرے دھیرے ماتم کرتا ہے، ایک آدمی زور سے ماتم کرتا ہے، ایک تابوت کو کانا دے رہا ہے، ایک علم اٹھا رہا ہے، ایک ہے جو نہ تابوت کو کانا دے رہا ہے نہ علم اٹھا رہا ہے، زیارت کرتا ہے، چومتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، نہ اس کا ایمان ناقص ہے نہ اس کا ایمان ناقص ہے، ہر آدمی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ آج تک بر صغیر میں جو مسائل پیدا نہیں ہوئے تھے اس کو مت لائیے، مجالس کو اخباری اور اصولی میں مت بانٹیے، مجالس کو نمازی اور ماتمی کی مجلس میں مت بانٹیے، مجالس کو دوسری تقسیمات میں مت بانٹیے، امامے والے اور ٹوپی والے شیروانی والے کی مجلس میں مت بانٹیے۔ مجلس صرف ایک ہے، وہ ہے امام مظلوم، مجلس میں گریہ، زاری، بین، ماتم، فضائل، مسائل، تعلیمات اہل بیت یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ائمہ نے اسی بات پر زور دیا۔ جا کر روایت دیکھیں، کامل الزیارات کی روایت دیکھیں، مولا حسین کے اوپر گریہ کرنے کی روایت دیکھیں، تو ان سب چیزوں کو ہم دیکھیں۔ پہلی بات، ہمیں جو اپنے سوالات کے جواب ملتے ہیں جہاں سے، ہم ان مجالس میں جائیں۔ سوالات کے جواب کس طرح سے؟ اچھے طریقے سے ملیں، ایسا نہیں کہ شوبدہ دکھائے کوئی بھی تقریر کرنے والا اور ہم تسلی کے ساتھ آ جائیں۔ سوچنے کی عادت ڈالیں۔ مولانا کس کی مجلس میں جائیں؟ امام حسین کی مجلس میں جائیے، کسی کی مجلس میں جائیے، امام حسین کی مجلس میں۔ خبردار دوحوں کے اندر ملکوں کی سیاست کو نہ بگھارا جائے، یہ چیز دیکھیے، یہ آزاداری کو گھوٹ کی طرح کھا جائے گی، آزاداری سے برکت کو سلب کر لے گی۔ عزیزان گرامی، آب زمزم سے متبرک کوئی زیادہ پانی نہیں ہے، آب زمزم سے متبرک کوئی پانی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک کاسا، ایک کٹورا پانی لے کے آیا آب زمزم کا، میں شکریہ کروں گا، پیوں گا، لیکن فرض کیجئے اس میں نعوذ باللہ علیہ باللہ کوئی نجس جانور اس میں اپنا منہ ڈال دے اس پیالے میں، تو اب بھی پیا جا سکتا ہے؟ اب اس کو پھینک دیجئے، آپ برتن کو بھی آپ مٹی سے مانجیے، مولانا آپ زمزم میں پی لیجئے۔ ارے کیا کہہ رہے ہیں آپ حضور؟ امام حسین علیہ السلام نے، چھٹے امام نے منع کیا، پانچویں امام نے منع کیا کہ یہ نجس جانور ہے، کہیں بھی منہ لگا دے آپ اس چیز کو نہ پی سکتے ہو، نہ کھا سکتے ہو، نہ اس میں نماز پڑھ سکتے ہو، نجس العین ہے، آب زمزم ہے، ہوا کرے، اب نجس ہو گیا۔ یاد رکھیے، ہم مجلسوں کے اندر اگر اپنے خیالات کو ڈالیں گے ائمہ کی حدیثوں کو چھوڑ کر، تو ہم فرش اعظم کے تقدس اور تبرک کو سلب کر رہے ہیں، ہم مجالس کے تقدس کو سلب کر رہے ہیں۔ مجالس پھر کارآمد نہیں رہیں گی، وہ نسل پیدا نہیں ہو سکتی کہ جس کے اندر محبت اہل بیت ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر حضرت الفضل عباس کی محبت اسی طرح سے ہونی چاہیے جس طرح سے مولا حسین چاہتے ہیں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مولا حسین کی کچھ چاہتے ہیں، کچھ نیتیں ہیں، کچھ ارادے ہیں مولا حسین کے کہ میرے بھائی کو اس طرح سے چاہو، میرے بچوں کو اس طرح سے چاہو، میرے اصحاب کے بارے میں یہ جملہ کہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیارتوں کو پڑھیں، مطالعہ کریں، اور جن کے پاس فرض کیجئے کہ انٹرنیٹ نہیں ہے یا اسمارٹ ٹی وی کی سہولت نہیں ہے، مختلف کی کتابیں خریدیں وہ گھر میں۔ اگر نہیں آ سکتے، سرکار نے پابندی لگائی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکومت ہے، اس کے قوانین ہے، آپ گھر میں اردو کی کتاب دیجئے، کوئی مسائل بیٹھ کے پڑھیے، گریہ کیجئے، پورے طریقے کے ساتھ آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ تو یہ بات، بہت ساری باتیں اور ہیں کہ جو کہی جاتی ہیں، لیکن بہرحال میں اس تک نہیں جانا چاہتا جو مجالس کے بارے میں جو بالکل مکمل طور سے روایتوں سے ٹکراتی ہیں اور مکمل طریقے سے روایتوں کے خلاف ہیں وہ چیزیں۔ لہٰذا آپ ان سب باتوں میں مت آئیے۔ مہندی کے اوپر ایک ابھی ہر جگہ ہم جا رہے ہیں، مولانا مہندی نکالنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہوا کیا؟ مولانا مہندی نکالنا جناب قاسم کی، اس میں حرام کیا چیز ہے یہ بتائیے تاکہ ہم آپ سے کہیں حرام ہے۔ آپ بتائیے کیا حرام کام کرتے ہیں آپ؟ کوئی نجس چیز ڈالتے ہیں، پھل اٹھاتے ہیں لوگ، ہندوؤں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ لیکن دو چیزوں کا خیال رہے شہزادے کی مہندی اٹھانے کے سلسلے میں، تأثر غم کا باقی رہے، جناب شہزادہ قاسم سلام اللہ علیہ کی بیوہ مادر گرامی کو پرسہ دینے کی فضا برقرار رہے، امام حسن کو پرسہ دینے کی فضا برقرار رہے۔ خبردار جو مہندی اٹھانے کے دوران ہنسی ٹھٹا اور کھیل تماشے والا منظر کہیں میں دکھائی دے۔ امام حسین کے بھتیجے کی مہندی اٹھ رہی ہے،
مراجع نے اجازت دی ہے کہ آپ اٹھائیے، پھلوں کو تقسیم کیجئے، نظر نیاز کیجئے، لیکن کالے کپڑوں کے ساتھ۔ لیکن اگر سینیوں میں مہندی ہے کالے کپڑوں کے ساتھ۔ خواتین کا جو فاصلہ ہے یہ جناب قاسم کی مہندی ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ بے پردگی حرام ہے۔ خواتین کا بغیر فاصلے کے مردوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایک ٹکراؤ ہو جانا اور ایک اختلاط اور مخلوط ہو جانا، مکس اپ ہو جانا، یہ شریعت نے پسند نہیں کیا، شدید گناہ ہے، پسند نہیں کرتے امام حسین علیہ السلام اس بات کو۔ لہٰذا ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں مہندی اٹھائیں بالکل جا کر، لیکن پردے کے ساتھ، تاکہ دنیا کو شان پتہ لگ سکے کہ کن پردہ دار بیویوں کی یاد منانے آئی ہے یہ۔ بے پردہ تو ہر جگہ نظر آتی ہے، اگر آپ بھی بے پردہ ہو کر خدا نخواستہ علیہ باللہ جلوس میں جائیں گی تو پھر دوسری محفلوں کا مولا حسین کے جلوس سے اور شہزادہ قاسم کی مہندی سے فرق کیا رہ جائے گا؟ پردے کی صورت میں آئے کہ دنیا کو پتہ لگ سکے، حیا ملے گی تو ان خواتین سے جو امام حضرت قاسم کی مہندی اٹھانے جاتی ہیں، دنیا کو پتہ لگ سکے کہ شرافت، عفت، پاکیزگی، پاک دامنی ملے گی تو کنیزان شہزادہ قاسم سے۔ اگر شرافت ملے گی، اگر وہ خواتین جو پاک و پاکیزہ ہیں اگر وہ کہیں پہ دکھائی دیں گی تو جناب فروا، جناب رباب کی کنیزیں ہیں وہ، کہ جو حیا اور شرم و عفت کے مرحلے پر ہیں۔ پاکیزگی دنیا آپ سکھائیے، طہارت دنیا کو آپ سکھائیے، حجاب دنیا کو آپ سکھائیے۔ آپ پورے سال بے پردہ رہتی ہیں، فرض کیجئے ہمارا دل نہیں مانتا مولانا ہم نہیں کر سکتے پردہ، خدا ڈنڈے لاٹھی کے ذریعے دین پر عمل نہیں کرواتا مولانا، اور مرجے کی کیا اوقات ہے کہ بیچارہ مرجے تقلید زبردستی آپ سے پردہ کروائے؟ اس نے بیچارے مظلوم مرجے تقلید نے فتویٰ دے دیا، کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے، لیکن خدا کے لیے 2 مہینے 8 دن دنیا کو دکھائیے کہ حیا آپ کے گھر سے نکلے گی، دنیا کو دکھائیے کہ آپ اس گھر والوں کے ماننے والے ہیں کہ جو پردہ کرتے ہیں۔ 2 مہینے 8 دن دنیا کو بتائیے، عزاداری کیجئے، خوب جم کے کیجئے، خوب کھل کے کیجئے، گریہ کیجئے، ماتم کیجئے، بین کیجئے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا مصائب کا ڈائسیکشن مت کریں۔ بحث شروع ہو جاتی ہے جناب فاطمہ صغریٰ مدینے میں تھی کہ نہیں تھی، وہ کربلا میں تھی، وہ وہاں نہیں تھی، یہ سب باتیں جس نے جس کتاب میں دیکھا اس نے پڑھ دیا۔ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا آپ اٹھ کر چلے جائیے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا آپ گریہ مت کیجئے۔ یہ بیچارہ ذاکر جہاں سے دیکھ کر آیا ہے وہ پڑھ رہا ہے، جان بوجھ کے اگر کوئی جھوٹے مصائب پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے غلط ہے، لیکن ہر شخص جو جہاں سے دیکھ کر آیا ہے، ایک کے لیے وہ کتاب صحیح ہے، ایک کے لیے وہ کتاب صحیح۔ مجلس کو تفرقے کی جگہ مت بنائیے، مجلس میں ماتمی بھی آئے، مجلس میں نمازی بھی آئے، مجلس میں اصولی بھی آئے، مجلس میں اخباری بھی آئے، اور یہ تقسیم تو ہماری آپ کی ہے۔ امام حسین کی صرف ایک عنوان ہے، ایک ٹائٹل ہے، ایک ہیڈنگ ہے امام حسین کی۔ امام حسین کے پاس صرف ایک نیم پلیٹ ہے، وہ ہے عزاداران سید الشہداء، عزاداران امام مظلوم۔ اور نیت کیجئے کہ پرسہ دینے کے لیے، تعزیت کے لیے، شہزادی کونین کے زخمی دل پر مرہم رکھنے کے لیے، امام زمانہ صاحب العصر والزمان کے زخمی دل پر مرہم رکھنے کے لیے آپ مجلس میں جا رہے ہیں، یہ کہہ سکیں کہ مولا یبن رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ اپنے جد کے غم میں گریہ کرتے ہیں ایام اعظم میں، مولا سارے سال گریہ کرتے ہیں لیکن ایام اعظم میں گریہ 2 چندہ ہو جاتا ہے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ گریہ کر کے آپ کے زخمی دل پر مرہم رکھنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اور کاش کہ ہمارے آنسو اس قابل ہو جائیں کہ ہم اہل بیت کو، خصوصاً شہزادی کونین رسول اللہ اور حضرت حجت پنجتن کو خاصتاً اور عامتاً عموماً 12 اماموں کو پرسہ دے سکیں اور ہمارا پرسہ قبول ہو سکے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پروردگار ہمیں عزاداری کی توفیق نصیب فرما، اور حضرت حجت کی مظلومیت کے صدقے میں، ان کے صبر کے صدقے میں پروردگار اس محرم میں جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہے پورے سال غم اہل بیت کے سلسلے میں، ہمیں پروردگار توفیق عطا فرما صحیح طریقے سے ہم غم اہل بیت کو منا سکیں، پرسہ دے سکیں جناب سیدہ کو، رسول اللہ کو، پنجتن کو، امام زمانہ کو، اور تمام عزادار، مرثیہ پڑھنے والے، دوحہ پڑھنے والے، سلام، سوز خان، ذاکرین، علماء، خطبہ، جس نے ایک لفظ امام حسین کے لیے کہا، جس نے ایک زیر زبر پیش لگایا امام حسین کے لیے، جس نے اپنی زبان سے ایک حرف نکالا امام حسین کی خدمت کے لیے، جو ایک قدم چل کے گیا امام حسین کی خدمت کے لیے عزاداری کے حوالے سے، پروردگار اس کو بہترین اجر عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما، گناہوں کی مغفرت فرما۔